السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام، حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، راجین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثناء اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد عزیز طلبہ آتے ہیں آج کے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 30، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں جو ہمارے زیر مطالعہ انشاءاللہ احادیث رہیں گی ان کا نمبر 2363 ٹو 2376 63 تا 76۔ یہ حدیث انشاءاللہ آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب اور ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ الحمدللہ یہ حدیث 2363 جو کہ استغفار اور توبہ کے فضائل، اس کی ثمرات، اس کی برکات، اس کی افادیت و اہمیت و فضیلت پر یہ سلسلہ تھا۔ شاید اختتام پذیر ہونے والا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ساتھ۔ قالا کو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب، توبہ کرنے والا گناہ سے کمن اس شخص کی طرح ہے لا ذنب له، جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، سرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو سچی اور سچی توبہ جیسا کہ دیگر احادیث صحیحہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اور ایک تھیم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے سلسلے میں، مرکزی ان احادیث کا مرکزی خیال توبہ اور استغفار کے سلسلے میں کہ اللہ احکم الحاکمین سارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر مطلق ہے اگر انسان سچی اور سچی توبہ کرے، اور بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے ایک بار توبہ کرنے کے بعد۔ رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال تفرد به النہرانی وهو مجہول۔ امام بیہقی وہ کہتے ہیں کہ نہرانی جو راوی ہے وہ اس حدیث کو بیان کرنے میں اکیلا ہے، تنہا ہوا ہے، اور وہ مجہول ہے خود۔ وفی شرح سنہ روان موقوفا، اور شرح سنہ میں اس کو روایت کیا ہے موقوف، یعنی مرفوع کے بجائے موقوف۔ وقال، اور فرمایا کہا ہے الندم توبۃ والتائب کمن لا ذنب له، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں موقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ اپنے ہیں وہ کہ الندم توبۃ، کہ ندامت تھی اصل توبہ، شرمندگی کا احساس، گریازاری، والتائب، اور توبہ کرنے والا کمن لا ذنب له، ویسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے 2363۔ تو یہ حدیث منقطع بھی ہے کیونکہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے اپنے باپ سے سنا ہی نہیں ہے، اور اس حدیث کی جتنی بھی دیگر اسانید ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اہل علم نے یہی کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کے مفہوم کے بارے میں جتنا بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہیں اس میں ایک جو مفہوم بنتا ہے اس اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ سچی توبۃ النصوح کرنے والا جو ہے وہ اللہ اس کو اس کے سارے گناہ بھی معاف کرنے پہ قادر ہے، رحیم و کریم پروردگار۔ اس کے بعد حدیث میں آتے ہیں نئے باب کی طرف۔ عزیز طلبہ یہ باب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساعات رحمت اللہ، باب یا باب ساعات رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں بھی کوئی کسی کا کلام نہیں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر، اس کی ناراضگی پر حاوی ہے، اس کے غضب پر غالب ہے۔ آتے ہیں پڑھتے ہیں حدیث کو۔ الفصل الاول، پہلی فصل میں جو حدیث آئی ہے 2364، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا،
کتب کتابن، تو اللہ نے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی، فہو عندہ، اور وہ اللہ کے پاس تھی، فوق عرشہ، عرش کے اوپر، عرش کے بھی اوپر، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کتب کتابن، کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت سبقت لے جا چکی ہے میرے غصے پر، وفی روایت، اور ایک روایت میں غلبت غضبی کے الفاظ ہیں کہ بے شک میری رحمت نے غلبہ پا لیا ہے میرے غصے پر۔ کیا مطلب کہ اگر ایک طرف اللہ کا غصہ ہو اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کی رحمت کا پلڑا باری ہوگا۔ تو 2364 حدیث ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 2365، اس کے آگے بعد میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ان حدیث کا جو اصل موضوع ہے وہ تو آپ کے علم میں آئی گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ مئۃ رحمت، کہ بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا رحمتا واحدتا، کہ اس نے ان رحمتوں میں سے، من جملہ جو 100 رحمتیں ان میں سے ایک رحمت لی، رحمتن واحدتن، ایک رحمت، بین الجن، جنوں، والانس اور انسانوں، والبہائم اور چپاؤں، والحوام اور کیڑے مکوڑوں جو زہریلے ہیں اور جو دیگر ہیں، ان کے لیے ان میں تقسیم کی، فبہا، اور اسی رحمت کے بلبوتے پر، یتعاطفون، وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، یہ ساری مخلوقات، فبہا یتراحمون، اور اسی کے وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے اور رحم کرتے ہیں، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اور اسی رحمت کی وجہ سے ایک رحمت جو ہے، جو وحشی درندے ہیں، جنگلی جانور، وہ اپنے بچوں پر بھی کیا شفقت رکھتے ہیں، وَأَخَرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اور اللہ نے جو 99 رحمتیں پیچھے رکھتی ہیں، 99 رحمتاً یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، جن کو اللہ حرکت میں لائے گا قیامت کے دن، اور انہی 99 رحمتوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اتنا رحیم و کریم پروردگار، تو کیا عالم ہوگا اللہ کی رحمت کا۔ تو سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمل نہ چھوڑنا، اس رحمت کے اصول کے لیے عمل اور ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ عمل کو پیچھے چھوڑتا ہے، اور اسی لیے بد عمل، بد اعمال اور بیزار دین سے اور سیکولر لبرل قسم کے لوگ وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر جو اعمال ہیں انہی کی وجہ سے ہی، نیک اعمال اور ایمان کے بلبوتے پہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر رحمت خداوندی کیا چیز ہے؟ اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے، الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ خبردار اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، دوسروں کے قریب نہیں وہ آ سکتی۔ 2366 نیکسٹ حدیث ہے، وفی روایت لمسلم ان سلمان نحوہ، امام مسلم کی ایک روایت میں جو کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت، انہی الفاظ کی طرح، وفی آخری، اور اس روایت کے آخر میں یہ بھی اضافہ ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اکملها بهذه الرحمہ، تو ان 99 رحمتوں کے ساتھ، اس رحمت کے ساتھ ان کو پورا کرے گا۔ مطلب 100 پوری فرما دے گا، 99 رحمتوں کے ساتھ اس رحمت کو بھی ملائے گا تو 99 رحمتیں وہاں ہوں گی قیامت کے روز، اور اس رحمت کو بھی ساتھ شامل کر کے 100 پوری فرما لے گا۔ یہ 2366 حدیث ہے ہمارے پاس، اس کا تعلق بھی پچھلی حدیث 2365 کے ساتھ ہے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ اپنے حدیث، نیکسٹ ہمارے پاس 2367، 2367،
جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المومن، اگر اہل ایمان مومن جان لے ما عند اللہ من العقوبہ، کہ کیا کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس سزا کی صورت میں، جو کچھ ہے اللہ کی ہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس سزا کی صورت میں تیار شدہ، ما طمع جنت احد، تو اللہ جل شانہ کی جنت کی کوئی بھی آرزو نہ کرے. یعنی لوگ آرزو کرنا چھوڑ دیں اگر وہ جان لیں کہ اللہ نے کس قسم کی خوفناک سزا جو ہے وہ جہنم تیار کی ہوئی ہے. تو ما طمع بجنت احد، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس امید پر نہ بیٹھا ہو کہ ہمیں جنت ملے گی. اور اسی طرح ولو یعلم الکافر، اور اگر کافر جان لے ما عند اللہ من الرحمہ، کہ کیا ہے اللہ کے ہاں رحمت، یعنی رحمت کا کیا سمندر موج زن ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر کافر کو پتہ چل جائے ما قنط من جنت احد، تو کوئی ایک بھی اس کی مخلوق میں سے جنت سے مایوس نہ ہو، جنت سے نا امید نہ ہو. ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ جنت میں ہم جائیں گے ہی جائیں گے. تو یہ حدیث 2367 ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہو گئی. تو دراصل رحمت کرنا عزیز طلبہ، رحمت اور عذاب دینا اور رحمت کرنا یہ رب ذوالجلال کی ہی صفتیں ہیں، اور وہی رحمتیں بھی دے گا اور وہی عذاب بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اس کی کوئی انتہا نہیں دونوں طرف سے. جیسے اس کی ذات کامل ہے ویسے اس کی صفات بھی کامل ہے. رحمت ضرور ہے، اللہ قابل توب شدید العقاب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. غافر الذنب بھی ہے، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا شدید العقاب، بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے. تو انسان اللہ کی رحمت پر امید لگا کر جھوٹی بیٹھ نہ جائے بے دین لوگوں کی طرح، وہ نیکی کے عمل کرتا رہے. باقی جنت اور جہنم کو اللہ نے غیب میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ سلسلہ نہ ہو کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ مایوس نہ ہو جائے جہنم دیکھ کر، اور جنت دیکھ کر سارے امید نہ لگا بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں. آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2368 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت جو ہے وہ تمہارے ایک کے اتنی قریب ہے کہ گویا کہ اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے جنت. والنار، اور اسی طرح جہنم آگ مثل ذالک، اسی مثل قریب ہے کسی انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ. تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لا کر توحید پرست نیک عمل کرے گا تو جنت اس کے قدموں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی قریب. اور اگر کوئی نعوذ باللہ شرک کرتے ہوئے بدعمالیاں کرے اور کفر پر اس کا اور اسی شرک پر اس کا خاتمہ ہو تو جہنم واصل جہنم کا ایندھن والعیاذ باللہ. آگے آتے ہیں حدیث نمبر 2369. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله، قال رجل، کہا ایک آدمی نے، لم يعمل خيرا، جس نے کبھی خيرا قط، جس نے کبھی کوئی بلائی خوبی نیکی نہیں کی اپنی زندگی میں. قال لأهله، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اسرف رجل علی نفسہ، کہ ظلم و زیادتی کر بیٹھا ایک آدمی اپنی جان پر. فلما حضرہ الموت، تو پھر جب آئی اس کو موت، اوصا بنی ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اذا ماتا، کہ جب وہ مر جائے، فحرقوہ، تو اس کو جلا دینا آگ میں. ثم ذروا نصفہ فی البر، پھر اس کی جلنے کے بعد اس کے جسم کی راکھ، جو خاک راکھ ہے، وہ
آدھی جو ہے وہ اس کو ہواؤں میں اڑا دینا، ونصفہ فی البحر، اور اسی طرح آدھی جو ہے وہ سمندر میں پانی کے اندر جھونک دینا، پھینک دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے اس پر قدرت رکھی، اور اللہ قدرت رکھتا ہے ظاہر ہے، اور اللہ نے اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر یعنی قدر اللہ علیہ اس پر پکڑ کی، یعنی اس پر تنگی کی، اس کو عذاب دینا چاہا، لا یعذبنہ عذابا، تو البتہ ضرور اللہ اس کو عذاب دے گا، لا یعذبنہ عذابا، لا یعذب، ایسا عذاب کہ لا یعذب احدا من العالمین، کہ اس نے کبھی کسی کو جہانوں میں اتنا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس قدر وہ ڈر گیا، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر اللہ نے اس کو پکڑ لیا سزا میں اور اس کو عذاب دینا چاہا تو ایسا سخت عذاب دے گا کہ کبھی اس نے جہنم میں کسی کو عذاب اتنا شدید نہیں دیا ہوگا۔ فلما ماتا، پھر جب وہ آدمی مر گیا، فعلوا، تو اس کے بیٹوں نے وہی کیا، ما امرہم، جو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا۔ فامر اللہ البحر، تو اس پر اللہ جل شانہ نے حکم دیا سمندر کو، اپنی مخلوق کو خالق نے حکم دیا، فجمع ما فیہ، تو اس نے جو کچھ بھی راکھ تھی اس کے جسم کی، اس کو اکٹھا کیا اپنے اندر پانی میں۔ وَأَمَرَ الْبَرَّ، اور اس طرح اللہ نے خشکی کو حکم دیا، صحرا کو، ہواؤں کو، فجمع ما فیہ، تو انہوں نے بھی جمع کیا اس کی راکھ کو، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس، یعنی اس فضا میں۔ ثم قال له، پھر اللہ نے کہا اس کو، جب اس کو بنا لیا پورا مکمل، جوڑ لیا، اس میں روح ڈالی، اور اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا اسی طرح زندہ، اور کہا، فرمایا اس کو، لما فعلت ھذا، تو نے ایسے کیوں کیا؟ قالا، وہ کہنے لگا، من خشیتک یا رب، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر کی وجہ سے تجھ سے خوف آ گیا، وانت عالم، اور تو زیادہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ فغفر له، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، 359 یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ خوف الہی اور اپنے گناہ کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی جانب سے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ یہ جان حلق تک پہنچنے سے پہلے یہ ہونی چاہیے اس قسم کی خوف یا توبہ یا اس قسم کا رجوع یا انابت اللہ، تو پھر بات بنے گی، مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد نہیں۔ آگے آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2370، 2370، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبیٌ، کچھ قیدی آ گئے قید ہو کر، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الصَّبْيِ، تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت بھی تھی، قد تحلب ثدیھا، کہ جس کا جو سینہ تھا یعنی پستان تھا اس میں سے دودھ گر رہا تھا، تسعى، نکل رہا تھا، تحلب ثدیھا، کہ اس کا پستان دودھ گرا رہا تھا، تسعى یعنی وہ دودھ گر رہا تھا، اذا وجدت صبیا فی الصبی، تو وہ عورت بے قرار تھی، پریشان تھی، اس لیے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو چکا تھا، مل نہیں رہا تھا اس گروہ میں، تو وہ ڈھونڈتی کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس طرح اس کے سینے سے دودھ نکل رہا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا، تو جب اس نے پایا ایک بچہ، فی الصبی، ان قیدیوں میں سے کسی کا کوئی اور بچہ اس نے پا لیا، فَإِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي الصَّبِيِّ، جب اس نے پا لیا کوئی اور بچہ اپنے بچے کے علاوہ، اور ان قیدیوں میں، اخذتہ، اس کو پکڑ لیا، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، اور اس کو جلدی سے ناگہانی اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ چمٹا لیا، وَأَرْضَعَتْهُ، اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا،
فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترونا، کیا تم دیکھتے ہو حاضر اس عورت کو، طارحتن، کیا یہ پھینکے گی، یا کیا ایسی عورت پھینکنے والی ہے، ولدہا، اپنے بچے کو، فی النار، جہنم میں؟ فقلنا، ہم نے کہا، لا، نہیں، وہی تقدیر والا اللہ تطراہو، نہیں، اور اس حال میں کہ وہ طاقت بھی رکھتی ہو اس بات کی، اس کو توفیق بھی ہو، گنجائش بھی ہو کہ وہ اس کو نہ پھینکے آگ میں، تو وہ کبھی بھی نہیں پھینکے گی اپنے بچے کو آگ میں، بلکہ خود کود جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے، ماں کا تو یہ عالم ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم، پھر سن لو کہ اللہ زیادہ رحیم و کریم ہے، رحیم ہے، رحم والا ہے، بے بادی اپنے بندوں پر، من ہی، اس عورت سے بڑھ کر، اس عورت سے، بے والا دیا، اپنے بچے کے لیے۔ تو جتنا یہ بچے کی یاد میں تڑپ رہی ہے، اور اس نے کسی اور بچے کو پکڑ کر اس کو سینے سے چمٹا لیا ہے، تو اسی طرح وہ بندہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، کہ وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ لوگ تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ الیاذ باللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید، خطا کار، گناہ گار، مشرک، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم ظلم نہیں کرتے لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اللہ تو رحیم و کریم ہے۔ تو ایک پیچھے ہمارے لفظ حدیث گزری ہے، حدیث شراک نعلہ، کہ وہ اور جنت یا جو جہنم ہے وہ انسان کی جوتے کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو شراک کو انڈر لائن کیجئے، ما قنط من جنت احد، یہ حدیث نمبر 2367، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ حدیث 2365، اس میں الحوام کے الفاظ ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے، ان کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو ابھی پڑھی ہے، حدیث طلبہ 370، اس میں لفظ سبیون کا معنی کچھ قیدی، یعنی ایک سے زیادہ جمع قیدی ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے حدیث پڑھتے ہیں 2371، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن ینجی احدا منکم عملہ، ہرگز نہیں نجات دے گا کسی ایک کو بھی تم میں سے اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا، صرف عمل نجات نہیں دے گا، اور بھی چیزیں ہیں ساتھ۔ قالو، صحابہ نے کہا، ولا انت یا رسول اللہ، اور آپ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، ولا انا، اور نہ میں عمل کے بل بوتے پہ نجات پاؤں گا، الا، مگر یہ کہ ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، کہ اللہ ڈانپ لے اپنی جناب سے، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے، تو مجھے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ڈانپ لے گا تو پھر خیر ہو جائے گی۔ فسددو، تو تم سیدھے رہو، اور دینی جو حکم احکام ان پر عمل کرتے رہو، وقاربو، اور میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ چلو، افراد و تفریح سے بچو، وغدو وروحو، اور صبح اور شام اسی طرح کرتے رہو نیک اعمال میں، عمل میں، وشیء من الدلجا، اور اسی طرح کچھ حصہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرو، وشیء، کچھ حصہ، من الدلجات، رات کو اٹھ کر، عبادت سے مراد اشارہ اس طرف کنایا ہے، والقصد، اور اپنی عبادات میں بھی اعتدال، میانہ روی کا خیال رکھو، میانہ روی کا خیال رکھو، 2 بار کہا، القصد، تبلغو، تو تم اپنی منزل، ہدف پالو گے، اپنا ٹارگٹ پالو گے، کیا؟ اللہ کی رحمت، جنت، کامیابی ہمیشہ کے لیے، بفضل اللہ، متفق علیہ، حدیث ہے 2371۔
تو اس میں لفظ القصد کا مطلب ہے اعتدال، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے 2372 آتے ہیں اگلی حدیث کی دان۔ جابر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد منکم عمله، نہیں داخل کر سکتا کسی ایک کو بھی تم میں سے اس کا عمل الجنت، جنت میں، ولا یجیرہ من النار، اور نہ کوئی بچا سکتا اس کو جہنم سے، ولا انا، اور بشمول میں، ٹھیک ہے، اور میں بھی، الا برحمت اللہ، ہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ میں بھی جنت میں داخل ہوں گا، جنت پا لوں گا۔ 2372۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث ان حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، سوال آیا ہوگا کہ جن حدیث میں نیک اعمال جنت میں لے جائیں گے اور نیک اعمال ہی جنت میں جانے کا سبب ہے، اصل سبب یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے، مگر ان اعمال کی توفیق اور اخلاص و ہدایت اور ان کا قبول ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوگا۔ اس لیے ان اعمال کی توفیق اور ان میں اخلاص اور ان کی طرف ہدایت اور ان کے لیے گنجائش پیدا کرنا اس دنیا میں، یہ سب اسی کی توفیق سے ہے۔ تو وہ توفیق کا سوال اللہ سے کرنا ہوگا اور یہی اس کی رحمت ہے۔ تو صرف عمل ہی نہیں بلکہ عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال۔ باقی نیک عمل جو چاہے گا اللہ اس کو توفیق بھی دے گا۔ تو یہ معنی بیان یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلیں گی۔ انسان اپنے عمل پر اتنا کوئی مطلب اترانا بھی نہ شروع کر دے کہ میرے پاس بڑے اعمال ہیں اور میں جناب یہ ہے کہ میں بس جنت میں گیا ہی گیا۔ یہ بھی ذہن میں شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے جو کہ کبر کی علامت ہے، والیاذ باللہ۔ وہ یہ اپنے تئیں بھول جاتا ہے کہ یہ سارے اعمال کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کو رزق دیا، پھر اس کے دل سے محبت مال کی نکالی، پھر اس کو توفیق دی کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو میری رضا میں خرچ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر بھی دیتا ہے۔ ساری چیزیں ہیں۔ آگے 2373 ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اسلم العبد، جب انسان جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، فحسن اسلام، تو اس کا پھر اسلام بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، یعنی عام اسلام سے ہٹ کر خاص اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور بڑی سختی سے اسلام کے جو جملہ احکام ہیں ان پہ عمل کرتا ہے، اوامر نواہی سے بچتا ہے۔ فحسن اسلام یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان ظلفھا، تو اللہ رب العالمین مٹا دے گا اس سے ہر غلطی جو اس نے اس سے پہلے کان ظلفھا، اس سے اسلام لانے سے پہلے جو اس نے ارتکاب کیا تھا ان غلطیوں کا، گناہوں کا، جرموں کا۔ وکان بعد القصاص، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وکان بعد القصاص، اور اس کے بعد بدلہ شروع ہوگا اعمال کا۔ جب مسلمان ہو جائے گا تو اس کے ساتھ پہلے جتنے گناہ ہیں وہ تو صاف ہو جائیں گے، شیشے کی طرح ہو جائے گا، جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اب آگے جو کرے گا عمل، اس کا بدلہ اس کو ملنا شروع ہوگا، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ وکان بعد القصاص الحسنۃ بعشر امثالہا، کس طریقے سے، کس حساب سے؟ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ان کا اجر، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرۃ، بہت ہی زیادہ، کئی گنا زیادہ جس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں، اضعاف کثیرہ۔ وسیئات، اور برائی جو ہوگی، بمثلہا، اسی مثل ہی لکھی جائے گی، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اللہ یہ کہ اللہ اس برائی سے بھی اس کو درگزر فرما دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس برائی سے بھی اس سے درگزر کر جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس نے ظن اپنے اللہ پر رکھو، اللہ پر سچا سچا ایمان رکھو، اس کے ساتھ محبت رکھو، اور عقیدہ توحید کو اپنا لو سچے سچے دل سے، اور اس کی عبادت میں کوشاں رہو۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے یہ نعمتیں اپنی
اپنی رحمت سے نچھاور فرمائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ آگے یہ دیکھو 2373، تو یہ بات واضح ہے کہ الفاظ الی اضعاف کثیرہ کا مفہوم ہے کہ جس طرح رحمت الہی کی کوئی حد نہیں، بیان ہی اس کے ہاں اجر کا بھی آخری کوئی پیمانہ نہیں رہتا، سکیل نہیں رہتا ماپنے کے لیے۔ حد رحمت بھی بے حد و حساب اور اجر بھی بے حد و حساب۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے 2374 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ نے لکھی حسنات نیکیاں بھی اور گناہ بھی بندے کے، نیکیاں اور گناہ دونوں لکھے۔ فمن ہما بحسنۃ، تو جس شخص نے ارادہ کیا نیکی کرنے کا، اب ذرا دیکھیے گا عزیز طلبہ اللہ کی رحمت، جس شخص نے ارادہ کیا بحسنۃ کسی نیکی کا، اچھا کام کرے، فلم یعملھا تو اس کو کر نہ سکا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ رب العالمین اس کی سچی نیت کے بدلے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا اجر لکھ دے گا۔ فَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی، صرف ارادہ تک، نیت تک نہ رہا، فَعَمِلَهَا اور اس پر عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِندَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کم از کم 10 نیکیاں لکھے گا۔ اِلَى 700 ضِعْفٍ، 700 گنا تک بڑھا بھی سکتا ہے، اِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وہاں تک جا سکتا ہے اجر میں کہ جس کی کوئی پیمانے ہی نہ ہوں، بہت زیادہ، اضعاف کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ عطا کر دے۔ ومن ہم بسیئۃ، اور جو شخص ارادہ کرے کسی برائی کا، فلم یعملھا اور اس برائی پر عمل نہ کر سکے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنہ، تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کی ایک نیکی لکھے گا کہ برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا نہیں، میرے ڈر سے رک گیا ہے، تو اللہ برائی کی ارادے کے بدلے گناہ کے نیکی لکھ دے گا، حسنۃ کاملۃ، پوری نیکی۔ فَإِنْ وَهَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا نیکی کا، فَعَمِلَھا اور اس پر عمل بھی کر بیٹھا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَیِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ اس کا لکھے گا، اس کے لیے لکھے گا اپنے ہاں ایک ہی برائی لکھے گا، اس کو نہیں بڑھائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر حاوی ہے، غالب ہے، سبقت لے جا چکی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ ہما کے لفظ کو آپ بریکٹ کر لیں، انڈر لائن، معنی قصد کیا، ارادہ کیا۔ آگے حدیث نمبر 2375، یہ فصل ثانی میں اسباب میں پہلی فصل وہ ختم ہوئی اور دوسری فصل شروع ہوئی، اور اس میں یہ پہلی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل الذی یعمل السیئات، بے شک مثال اس شخص کی جو کہ برے عمل کرتا ہے، ثم یعمل الحسنات، پھر وہ نیکیوں کے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، کانت علیہ درع، جس پر ایک زرہ ہے، درع وہ ہوتی ہے نا زرہ جو کہ بچاتی ہے جنگ میں دشمن کے ہتھیار سے، حملے سے محفوظ رکھتی ہے۔ درع ضیقۃ، تنگ زرہ، جس پر جو اوڑے ہوئے ہو، تنگ ترین زرہ اوڑے ہوئے ہے، قد خانہ قط ہو، جس نے اس کا گلا بھی پکڑ رکھا ہو، گھونٹ رکھا ہو، اتنی تنگ زرہ اس نے پہنی ہوئی ہے، اس شخص کی مثال جو کہ برے عمل کرے اور پھر نیکیوں کے عمل بھی کرنا شروع کر دے۔ اچھا، تو ثم عمل حسنۃ، پھر جب اس نے نیکی کا عمل کیا، فانفکت حلقۃ، تو اس زرہ کا ایک حلقہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، یعنی کڑی جو ہے لوہے کی وہ کھل جاتی ہے اور اس کو کشادگی محسوس ہوتی ہے۔ ثم عمل اخری، پھر وہ ایک نیکی کا عمل اور کرتا ہے، فانفکت اخری، پھر دوسری کڑی جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے لوہے کی، حتی تخرج الی الارض، یہاں تک کہ وہ پوری کھل کر نیکیوں کی وجہ سے وہ اتر جاتی ہے، وہ زرہ جو کہ جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہوتا ہے، پکڑ رکھا ہوتا ہے، سانس بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ زمین پر گر جاتی ہے۔
تو یہ نیکیوں کی بہار اور نیکیوں کے جو ہے ثمرات ہیں، برکات ہیں۔ تو دیرون کا مطلب زیرہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برائی کرنے سے سینہ تنگ ہوتا ہے ویسے بھی، اور نیکی کرنے سے سینہ فراخ اور کشادہ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی یہ محسوس کرتا ہے طبیعت میں اثرات اس کے، گناہوں کے بھی اور نیکیوں کے بھی، گناہ کے بھی اور گناہ کے بعد نیکی کرنے کے بھی۔ آگے ہے عزیز طلبہ، ہمارے پاس حدیث نمبر 2376 ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقص، آپ بیان فرما رہے تھے، علی المنبر، ممبر پر جلوہ افروز تھے اور بیان فرما رہے تھے، وہ یقول، اور آپ کہہ رہے تھے کیا؟ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں، یعنی دو باغات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ قل، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، جب یہ سنا تو میں نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا بھی کر لے اور اگرچہ وہ چوری بھی کر لے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال الثانیۃ، تو آپ نے دوسری بار یہ فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہی آیت پڑھی جواب میں۔ قل، تو میں نے کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الثانیہ، دوسری بار، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، فقال الثالثۃ، تو آپ نے جواب میں تیسری بار یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے بھی کہا تیسری بار کہ اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تب بھی؟ قال، آپ نے فرمایا، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، کہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ ایک ملامت کا ایک اپنے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، اور 75 حدیث اور 76 جو ہے یہ حدیث اعزاز کی سند بھی حسن ہے۔ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء کا ترجمہ ہے کہ اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ اس سے پہلی سند جو ہے وہ بھی حسن ہے، پہلی حدیث جو 75 ہے، اور یہ 76 جو ہے یہ بھی حدیث سند اس کی حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ درس جو ہے اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے۔ جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔